ایک دفعہ میں کراچی میں گیا تو ہمارے یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ہماری وہاں ہائی وے پہ بندق خان ہوٹل میں دعوت کی، تو اور بھی طالب علم تھے، تو آپس میں ہم گفتگو کرنے لگے سند کے حوالے سے۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ میرے پاس جو اسانید ہیں وہ عالی ہیں، کہ سید صاحب یعنی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے سب سے مشہور امام سمجھے جاتے، آج آپ کے جتنے مدارس دینیاں موجود ہیں ان میں جتنے شیخ الحدیث ہیں، ہر شیخ الحدیث کی سند آپ دیکھیں گے تو اس میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک 2 واسطے ہیں۔ تو بس ہم بھی ساتھ بیٹھے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ فضیلت تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، میرے 2 سند کے واسطے 2 سندیں ایسی ہیں جو بالکل آپ کے مساوی ہیں۔ میرے استاد مولانا ابو الفضل فیض الرحمان الثوری رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے بہنوئی تھے، بہت بڑے جرح تعدیل کے امام تھے، عربی میں ان کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ تو مولانا فیض الرحمان الثوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبد التواب محدث ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ مولانا عبد التواب محدث ملتانی وہ ہیں جنہوں نے بلوغ المرام کا اردو ترجمہ اور اس کا مختصر حاشیہ لکھا ہے، جو فاروقی کتب خانے والے جو ملتان والے ہیں بیرون بورڈ گیٹ، انہوں نے شائع کیا ہے۔ تو مولانا عبد التواب محدث ملتانی سید نذیر حسین محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے کہا شیخ ہمارے پاس ایک اور سند بھی ہے، وہ بھی 2 واسطوں والی ہے۔ ہمارے یہاں دار الحدیث چینیاں والی میں علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کا جو ادارہ تھا، جب میں نے یہاں بخاری پڑھی مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب کے پاس، تو اس وقت یہاں ایک اور استاد ہوتے تھے مولانا عبدالعزیز ملتانی، تو عالمگیری اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے۔ میں نے ان سے 4 کتابیں پڑھی جن میں ایک صحیح مسلم ہے۔ تو وہ مولانا عبدالعزیز ملتانی مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث بیان کرتے تھے، اور وہ سید نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے۔ تو میں نے کہا شیخ 2 واسطوں والی سند تو ہمارے پاس بھی۔ پھر شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ہمارے پاس ایک ایسا امتیاز ہے سندھ والوں کے پاس جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شیخ وہ کیا امتیاز ہے؟ فرمانے لگے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں محمد حیات لاشاری رحمہ اللہ، اس وقت ان کی عمر 128 برس تھی، مولانا محمد حیات لاشاری۔ تو فرمانے لگے کہ وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ، انہوں نے 27 سالہ دور سید صاحب کا پایا۔ تو میں نے شوق ظاہر کیا کہ میں بھی ان سے ملنا سند لینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ان کی ساری سندیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ مجھ سے لیں گے پھر آپ کے 2 واسطے بن جائیں گے، تو شیخ زندہ ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ اس واقعہ کے 2 سال بعد میں نے سفر کا ارادہ کیا کہ سندھ جا کے ان سے ملوں۔ میرے ساتھ مولانا عبدالرحمن ضیاء حفظہ اللہ جو جامعہ ابن تیمیہ میں شیخ الحدیث سیائی کا جھنگ چلے گئے ہیں، تو کچھ اور جامعہ کے اساتذہ بھی تیار ہوئے۔ ہم نے یہاں سے سفر کیا، ہم سندھ گئے حیدرآباد۔ میں نے ان مشائخ کو کہا آپ رکیں، پہلے میں پتہ کروں وہ ہیں کہاں۔ تو مجھے پتا چلا کہ وہ میہڑ ایک سندھ کا گاؤں ہے سکھر کے قریب، تو میہڑ رہتے ہیں۔ تو میں ان مشائخ کو وہاں ٹھہرا کر میں نے بس پر سفر کیا، صبح 8 بجے کے قریب میں نکلا، عصر کے قریب میں میہڑ پہنچا۔ تلاش کرتے کرتے وہاں ایک مدرسہ تھا، معلوم ہوا کہ شیخ وہاں ہوتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ شیخ صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ نیو سعید آباد سندھ حیدرآباد کے پاس۔ پھر میں واپس آیا، رات جو ہے حیدرآباد میں گزاری، اگلے دن صبح ہم نے پھر گاڑی لی تو ہم شیخ کے پاس سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کے کتب خانے میں گئے۔ ان کا پوتا نصرت اللہ وہ وہاں موجود تھا، اس نے بڑی عزت اکرام کیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے شیخ سے ملنا ہے۔ کہنے لگے وہ ادھر ہی ہیں، 7 والی بلڈنگ میں اوپر برآمدے میں بیٹھے ہوئے۔ تو ان دنوں ایک مسئلہ ہے
جمعے کی نماز اگر کسی شخص کی رہ جائے تو سید بدرالدین شاہ صاحب راشدی کہتے تھے وہ جمعہ ہی پڑھے گا، زور نہیں پڑے گا۔ میں نے اس مسئلے میں ان کے رد میں مضمون لکھا تھا جو مجلہ دعویٰ میں بھی چھپا اور تنظیم اہل حدیث جو روپڑی خاندان کا چھپتا ہے اس میں بھی طبع کروایا۔ تو وہ مضمون وہاں پہنچ چکا تھا۔ تو جب جا کر ملے مولانا محمد یاد الاشعری رحمہ اللہ کو تعارف کروایا، جب میں نے تعارف کروایا تو مجھے کہنے لگے اچھا آپ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف لکھا ہے، تو میں آپ کا رد لکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اتنی عمر تقریباً 130 سال ہو چکی ہوگی، 128 میں شیخ صاحب نے میں بتایا، تو 2 سال بعد ہم گئے۔ 130 برس عمر، نظر بالکل ٹھیک تھی، اینک نہیں لگاتے تھے، رنگ بالکل سفید دودھ کی طرح، آنکھیں چمکتی ہوئی۔ تو شیخ لکھ رہے تھے، تو پھر ہم نے ان سے جب ملاقات کی، میں نے کہا جب آپ یہ مضمون لکھیں نا مجھے ضرور بھیجنا تاکہ میں آپ کا رد لکھوں۔ تو شیخ بڑا مسکرائے۔ تو اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ یہ بھی بڑی فائدے والی بات ہے کہ میں نے کہا شیخ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے، آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ اس وقت ان کے بڑے بھائی جو 2 سال ان سے بڑے تھے وہ بھی زندہ تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی صحت کے لیے 2 چیزوں کا خیال کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ 3 کلو دودھ میں روزانہ استعمال کرتا ہوں، نمبر 2 3 میل سفر روز پیدل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میری زندگی کا معمول ہے۔ اور ایوب دور میں جب جنرل ایوب خان کا دور تھا تو سندھ میں یہ منصوبہ بندی والے یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر انجیکشن لگاتے تھے منصوبہ بندی کے، فوج جاتی تھی ساتھ باقاعدہ۔ تو کہتے ہیں کہ 2-3 فوجی میرے پاس بھی آئے کہ منصوبہ بندی کا انجیکشن لگانا ہے۔ ان کی 80 برس کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اللہ نے اولاد سے بھی نوازا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے 2-3 فوجی لگ گئے، میں ان کو گرا کے دوڑ پڑا۔ انہوں نے جب پھر میرا پیچھا کیا تو سفیدے کا جو درخت ہے نا، کہتے میں سفیدے کے درخت پہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا بس اس مولوی نے میں تنگ بڑا کیا، اس کو ٹیکہ ضرور لگانا ہے۔ کہتے وہ پھر گاؤں سے انہوں نے کلاڑی منگوائی، 2-3 فوجی کھڑے ہو گئے اور ایک نے کاٹنا شروع کر دیا، تو درخت کاٹ کے مجھے نیچے گرا کے انہوں نے انجیکشن لگا دیا۔ تو 132 سال کی عمر میں مولانا محمد حیات اللہ شاعری رحمہ اللہ فوت ہوئے۔ تو ہم نے سندھ میں جا کر ان سے ملاقات کی تو وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے ایک واسطے سے، یعنی ڈائریکٹ ان کی روایت تھی۔ اب ہمارے اور سید صاحب کے درمیان صرف ایک واسطہ رہ گیا۔